بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد بنی اسرائیل قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگی۔ اس قوم میں زناکاری، سود خوری، حتیٰ کہ ہر بدکاری عروج پر نظر آنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عمالقہ کو قوم بنی اسرائیل پر فوقیت دے دی۔ قوم عمالقہ نے بنی اسرائیلی علاقوں پر حملہ کیا اور قوم بنی اسرائیل کے بے شمار علاقوں پر اپنا قبضہ جما لیا۔ قوم عمالقہ نے بنی اسرائیلی قوم کے بہت لوگوں کو گرفتار کر کے ان پر بہت ظلم کرنے لگے۔ اس دوران میں بنی اسرائیل کے قبیلہ دانیال میں اللہ تعالیٰ نے ایک لڑکا پیدا کیا جس کا نام سمسون تھا۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے ایک قبیلہ دانیال کے نام سے مشہور تھا۔ روایات میں ہے کہ جب سمسون پیدا ہونے والا تھا تو سمسون کی ماں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ مجھے لڑکا عطا کر، میں اس کو کبھی بھی بدکاریوں اور شراب کے پاس نہیں جانے دوں گی۔ ماں نے دعا کی کہ میں اپنے لڑکے کے کبھی بھی بال نہیں کٹواؤں گی۔ لہٰذا جب سمسون پیدا ہوا تو اس کی ماں نے اپنے بچے کو ہمیشہ ہی برائی سے پاک رکھنے کی کوشش کی۔ سمسون کے بال نہ کٹوائے۔ سمسون کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ طاقت کا مالک بنایا ہوا تھا۔ سمسون کی طاقت کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ سمسون ایک دفعہ ایک جنگل سے گزر رہا تھا کہ اس کا سامنا ایک شیر سے ہوا۔ سمسون نے شیر کو ایسے چیر دیا جیسے بکری کے ننھے بچے کو شیر چیر پھاڑ دیتا ہے۔ اس واقعے کے بعد سمسون جان گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بے پناہ طاقت سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا۔ جب سمسون جوان ہوا تو قوم عمالقہ اس وقت اپنے عروج پر تھی۔ سمسون کے دل میں قوم عمالقہ کے شہروں کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ سمسون اپنی بستی سے قوم عمالقہ کے شہروں کو دیکھنے کے لیے چلا گیا۔ جو شہر کی سیر کر رہا تھا تو اس کی ملاقات قوم عمالقہ کی ایک لڑکی سے ہوئی جس کا نام تمینہ تھا۔ سمسون اس لڑکی سے محبت کر بیٹھا۔ یہ دونوں اپنے قوم سے چھپ کر ملا کرتے تھے۔ ان دونوں نے اپنی قوم میں اتنی دشمنی ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے کے ساتھ شادی کرنے کا وعدہ کیا۔ جب سمسون کی شادی طے ہوئی تو قوم عمالقہ کے لوگوں نے سمسون سے ایک شرط لگائی۔ سمسون وہ شرط قوم عمالقہ سے ہار گیا۔ اس قوم کے ساتھ یہ طے ہوا کہ جب تک سمسون شرائط میں ہر چیز قوم عمالقہ کو نہیں دے گا، اس وقت تک قوم سمسون کی شادی اس لڑکی سے نہیں ہونے دیں گے۔ لہٰذا سمسون کو اس بات پر بڑا دکھ ہوا۔ سمسون وہاں سے جا رہا تھا کہ اس کی نظر ایک اسرائیلی قافلے پر پڑی جو کہ 30 افراد پر مشتمل تھا۔ سمسون نے اس قافلے پر حملہ کر دیا۔ سمسون نے اس قافلے سے سارا مال چھین لیا۔ اس قافلے سے سامان چھیننے کے بعد سمسون اپنی ہاری ہوئی شرط کا مال واپس کرنے کے لیے قوم عمالقہ میں گیا تو اس نے دیکھا کہ تمینہ کی شادی کسی دوسرے شخص سے ہو چکی ہے۔ جب سمسون نے یہ دیکھا تو اسے برداشت نہ ہوا۔ اسے قوم عمالقہ کے سارے کھیتوں کو آگ لگا دی۔ جب قوم عمالقہ کو علم ہوا کہ یہ سمسون کی حرکت ہے، انہوں نے سمسون کی سابقہ بیوی اور اس کے سسر کو مار ڈالا۔ ایک دن قوم عمالقہ نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا اور کہا کہ سمسون کو ہمارے حوالے کر دو۔ بنی اسرائیل نے اپنی جان بچانے کی خاطر سمسون کو قوم عمالقہ کے سپرد کر دیا۔ جب قوم عمالقہ نے سمسون کو گرفتار کیا تو سمسون قوم عمالقہ کے قابو نہ آیا۔ سمسون کے ہاتھ گدھے کی ہڈی لگ گئی۔ سمسون نے اس ہڈی کی مدد سے قوم عمالقہ کے 1000 سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کارنامے کے بعد سمسون کو بنی اسرائیل میں بہت شہرت ملی۔ اسرائیلی لوگ سمسون کو اپنا سردار ماننے لگے۔ جب سمسون نے قوم عمالقہ کے 1000 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا تو قوم سمسون کے نام سے ڈرنے لگے۔ بنی اسرائیل سمسون کو اپنا سردار مانتے ہوئے قوم عمالقہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوئی۔ یہ خبر سن کر قوم عمالقہ کی نیندیں حرام ہو گئیں۔ قوم عمالقہ سمسون کو اپنے جال میں لانے کے لیے ہر طرح کے حربے سوچنے لگے۔ جب قوم عمالقہ سمسون کو بہت کوشش کرنے کے باوجود اپنے جال میں نہ پھنسا سکی تو قوم عمالقہ نے اپنی قوم سے ایک لڑکی کی دلائلہ کو چنا جو بہت ہی حسین و جمیل تھی۔ قوم عمالقہ نے اس لڑکی کو یہ لالچ دیا کہ تم سمسون کی طاقت کا راز معلوم کرو گی
تو ہم تم کو بہت زیادہ سونے کے سکوں سے نوازیں گے۔ یہ لڑکی شمشون کو اپنی محبت کے جال میں پھنسانے میں کامیاب ہو گئی۔ جب شمشون نے اتنی حسین و جمیل لڑکی دیکھی تو شمشون اس لڑکی کا دیوانہ ہو گیا۔ اس طرح شمشون اور دلائلہ ایک دوسرے کے قریب ہوتے گئے۔ ایک دن دلائلہ نے کہا کہ میری جان، مجھے بتاؤ تم اتنے طاقتور کیسے ہو؟ یہ بات سن کر شمشون نے دلائلہ کو ٹال دیا۔ ایک دن دلائلہ شمشون سے ناراض ہو گئی کہ جب تک تم مجھے اپنی طاقت کے بارے میں نہیں بتاؤ گے میں تم کو نہیں ملوں گی، میں تم کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ دلائلہ نے جب یہ بات کہی تو شمشون دلائلہ کے عشق میں پاگل تھا۔ شمشون نے کہا کہ میں جب سے پیدا ہوا ہوں میرے بالوں کو نہیں کاٹا گیا، میرے طاقتور ہونے کا راز بس یہی ہے۔ ایک دن شمشون دلائلہ کے پاس سو رہا تھا۔ دلائلہ نے شمشون کے بال کاٹ دیے۔ اسی رات عمالقہ کی قوم کے لوگوں نے شمشون پر حملہ کر دیا۔ جب عمالقہ کی قوم نے شمشون پر حملہ کیا تو اس بار شمشون ان لوگوں سے اپنی دفاع نہ کر سکا، تو قوم عمالقہ کے لوگوں نے اس کو گرفتار کر لیا۔ انہوں نے شمشون کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا۔ قوم عمالقہ نے شمشون کو گرفتار کرنے کے بعد اس کی آنکھیں نکال دیں، پھر اس کو ایک اندھیری کوٹھڑی میں بند کر دیا۔ شمشون کو گرفتار کروانے کے بدلے میں دلائلہ کو قوم عمالقہ نے بے شمار دولت سے نوازا۔ شمشون کو گرفتار کرنے کی خوشی میں قوم عمالقہ نے ایک بہت بڑی دعوت کرنے کا اعلان کیا۔ قوم عمالقہ کا کہنا تھا کہ ہمارے دیوتا نے ہم کو شمشون پر فتح دی، اس وجہ سے وہ اپنے دیوتا کے پاس جمع ہونے کے لیے ایک دن مقرر کیا۔ قوم عمالقہ نے شمشون کو گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ قوم عمالقہ کے لوگوں نے شمشون کے ساتھ کافی بدسلوکیاں کیں، شمشون کو طرح طرح کی دکھ اور تکالیف دی۔ قوم عمالقہ فتح کے موقع پر جشن منا رہی تھی۔ دوسری طرف شمشون کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوا، اس نے اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کی۔ شمشون نے اللہ تعالیٰ سے دوبارہ اپنی طاقت کے لیے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے شمشون کی دعا کو قبول کرتے ہوئے شمشون کی طاقت واپس لوٹا دی۔ شمشون نے لوگوں پر حملہ کیا تو لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ شمشون نے محل کی دیواریں گرانا شروع کر دیں اور کچھ لمحے کے بعد سارا محل زمین پر آ گرا۔ اس موقع پر عمالقہ قوم کے 3000 لوگ مارے گئے۔ شمشون کی طاقت کا یہ واقعہ کتاب قضا میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ مسلم کمال الدین نے اپنی کتاب حیات الحیوان اور احمد عبد یعقوب نے تاریخ میں وادی میں اس کا ذکر کیا۔ شمشون طاقت کے لحاظ سے ان کتابوں میں عظیم ہیرو کی کہانی بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بے شمار طاقت پیدا کی، لیکن شمشون عورتوں کے چکر میں پڑ گیا، اس لیے خدا نے اس سے اپنی برکت ہٹا لی۔ شیطان ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے، اس لیے شیطان سب سے پہلے ہماری کمزوریوں پر حملہ کرتا ہے تاکہ شیطان ہم کو خدا سے دور کر سکے۔ اگر ہماری کوئی ایسی کمزوری ہے جو ہم کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہے تو ہم کو اللہ تعالیٰ سے اپنی کمزوری کی پکی سچی توبہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ یہ کمزوری کسی بھی دنیاوی شکل میں ہو سکتی ہے۔ شمشون کی زندگی ہمارے لیے یہ بہترین سبق ہے تاکہ ہم اپنی کمزوریوں کے غلام نہ بنیں، تاکہ شیطان کو کوئی ایسا موقع نہ ملے کہ وہ ہم کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے بھٹکا سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔